دروازے کھل گئے, اس پر ساری رحمتوں کے دروازے کھل گئے. لہذا دعا مانگنے کا پورا کا پورا طریقہ, ادب اور سلیقہ انسان کو آنا ضروری ہے, جس میں جتنی خلوص, جتنی تڑپ, جتنی طلب, جتنی لگن ہوگی, ہم دیکھتے ہیں اس کی دعا اسی طرح قبول ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے تھے, تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ نہ بندہ, نہ بندے کی ذات, نہ درخت, نہ گھر, نہ ہی کوئی سایہ یا چھاؤں, نہ پانی, نہ کچھ کھانے کا معاملہ, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن نبوی فراست تھی, ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان تھی, معرفت الہی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کھل کر دعا مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. کتنی ذریت تھی ان کی؟ فقط ایک بیٹا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اس کو بھی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی آثار نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان کی زندگی بچ سکتی ہے. بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کی ذات پر توکل اور یقین تھا. اس کو نبوی فراست کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کی فراست عطا فرمائے. ایسے وثوق سے دعا مانگتے ہیں کہ صرف بیٹا ہی نہیں, ان کو یقین ہے کہ بیٹا جو دیا ہے اتنے بڑھاپے میں, تو نہ صرف اس کو بچائے گا اللہ, بلکہ یہاں سے میری ضروریت سنوارے گا. یہاں پہ آباد ہی میں نے اس لیے لا کے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہو اور اس کی ضروریت میری جو ہے یہاں پر چلے اور آباد ہو. اور پھر دعا کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ان کو ہر قسم کے پھل دے. یہ وادی غیر ذی زرع ہے جہاں کوئی چیز اگ نہیں رہی, اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ ان کو ہر قسم کا پھل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے وہ دعا قبول کی؟ فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جواب دیا گیا اس کو, قبول کی گئی اس کی دعا ہر قسم کے پھل دینے سے, ہر قسم کے. اور ہم دیکھتے ہیں انسان, ہم جب وہاں جاتے ہیں تو جو ہمارے یہاں کہیں نہیں مل رہا ہوتا وہ وہاں اویلیبل ہوتا ہے. وہاں کچھ نہیں اگتا لیکن ہر چیز وہاں ملتی ہے. ڈرائی فروٹ ہو جائے یا فریش فروٹ ہو جائے, ہر قسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں. اور انسان اپنی زندگی کا پھل جو کہ اس کی اولاد کی صورت میں ہوتا ہے, اس کے لیے بھی وہیں جانے کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے. اپنے اپنے پھل بھی وہاں پہنچانے, اللہ میرے بچے کو سعودی عرب میں نوکری مل جائے, اپنے پھل بھی وہاں پہنچانے کے لیے کوشاں اور تیار بیٹھا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میں اپنے رب سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا. دعا کرتے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ایک بھی بچہ نہیں ہے اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ من لدنک ذریۃ طیبۃ, کہ مجھے طیب اور ذریت عطا فرما دے, نسل مجھے طیب عطا فرما دے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارث دینے والا ہے. تو اتنی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. ہم تو دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, لیکن وہ دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. بالکل ایسے کہ جیسے حاتم تائی سے کسی نے 5 دینار مانگے تو اس نے نکال کے 500 دینار پکڑائے. پوچھا کہ تم نے 500 کیوں دیے؟ اس نے تو 5 مانگے تھے. تو کہنے لگا, حاتم تائی نے کہا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے تھے, میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا. تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرماتا ہے. وہ صرف ہمیں دعا ہی نہیں پوری کرتا, وہ رحمتیں بھی دیتا ہے, بخششیں بھی دیتا ہے, شفقتیں بھی نچھاور کرتا ہے, برکتیں بھی عطا فرماتا ہے, ساتھ ساتھ ایمان کی حلاوت بھی دیتا ہے, دعا بھی قبول کرتا ہے, اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے. اتنا کچھ وہ عطا فرما دیتا ہے, لیکن بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی نہیں آتا. ہم اللہ کے محتاج ہیں اور وہ غنی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں. رحمان وہ رب ہے جو مانگنے والے سے راضی ہوتا ہے
اور نہ مانگنے والے سے روٹ جاتا ہے. اگر ہم نہیں مانگیں گے تو وہ رحمان رب روٹ جائے گا. وہ کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انتہا زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار، ان گنت. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد. وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے. سورج، چاند، ستارے، صبح و شام. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہوائیں دی، دودھ دیا، مویشی دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی. پھر ہمیں ہماری زندگی کی جو ساری رانائیاں اور خوشیاں ہماری اولاد دے دی. ہمیں رزق دیا، ہمیں سانس لینے کی مہلت دی. ہم کھانا کھاتے ہیں، کیا اندر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے، کیا اندر ریسپریٹری سسٹم چل رہا ہے. وہ فرماتا ہے مطلب اتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے. کیا ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری سانس روزانہ جو ہے وہ 16 to 20 منٹس ٹائمز پر منٹ ہم سانس لیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرا دل جو ہے وہ 70 to 80 ٹائمز جو ہے وہ 1 منٹ میں دھڑکے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ہمارا یوریا اتنا ہی رہے، ہمارا کریٹینین اتنا ہی رہے، ہمارا بلڈ شوگر لیول اتنا ہی ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے یہ مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرمائی. پھر بھی وہ رحمان فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تمہیں وہ بھی دیا جو تم مانگتے ہو. اتنی چیزیں دی جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی دیا جو تم مانگتے ہو. کتنا رحمان ہے نا پھر وہ رب. اتنا کچھ دیتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے، اور پھر حکم دے دیتا ہے ادعوا ربکم. پکارنا ہے تو اپنے رب کو ہی پکارو، اور بھی چاہیے تو مجھ سے ہی مانگو. مسخرات بامرہ، تمہارے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا ہے. لہ الخلق والامر، کہ اسی کا امر ہر چیز کے اوپر چل رہا ہے. لیکن پھر بھی تم نے اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگو گے؟ کسی پیروں کے دربار پہ جا کے، کسی اولیاء کے مزار پہ جا کے، اور کسی آستانوں پہ جا کے، یا کسی غیر اللہ پہ جا کے نہیں مانگو گے. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ ادعوا ربکم. اس کو مانگو جو تمہارا رب ہے، اس سے مانگو جو تمہارا رب ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے نا کہ اس سے مانگا جائے. وہ ہمیں کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم بس ایک ہی ٹائم مجھ سے مانگ سکتے ہو، بس روزے آئیں گے تبھی مانگنا. وہ کہتے ہیں جس ٹائم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. صبح مانگ لو، شام مانگ لو، رات کے آخری پہر مانگ لو. تو میں تو آسمان دنیا پہ آ کے بیٹھا ہوں، ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. بچہ مانگتا ہے، بوڑھا مانگتا ہے، صحت مند مانگتا ہے، جوان مانگتا ہے، بیمار مانگتا ہے، بوڑھا مانگتا ہے. جو امیر مانگے گا، غریب مانگے گا، حاکم مانگے گا، محکوم مانگے گا، کوئی بھی مانگے گا، میں اس کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. آؤ تو صحیح مجھ سے مانگنے کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. وہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ. جو کوئی مضطرب دل سے مجھے پکارے گا، تڑپ کر مجھے پکارے گا، میں اس کی تکلیف کو دور کروں گا ہی کروں گا. یہ اس کا کہنا نہیں ہے کہ اگر میرا نیک بندہ مانگے گا تو میں اس کی تکلیف کو دور کروں گا. جو بھی، چاہے وہ کافر ہو یا فاجر ہو یا فاسق ہو یا مومن ہو یا منافق ہو، تڑپ کے مانگو گے اللہ تعالیٰ سے تو وہ ضرور قبول کرے گا. اللہ لہو مخلصین اللہ الدین کر کے، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اسی سے مانگو، خلوص سے مانگو، طلب کے مانگو، تڑپ کے مانگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم نمونہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکرون اللہ فی کل اخیار، کہ وہ ہر معاملے میں وہ ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، چلتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے کھانا کھاتے پانی پیتے، باتھ روم جانا، باتھ روم سے نکلنا، سواری پہ چڑھنا، سواری سے اترنا، کہیں سفر کے لیے نکلنا، سفر سے واپس آنا، کسی اپنی ایون بیویوں کے پاس جانا، تو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اور یہ تمام کی تمام مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں.
ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہر موقع پر, ہر سوتے جاگتے, کھانا کھاتے, کھانا کھانے کے بعد, کھانا کھانے سے پہلے. دعا تو مخ العبادہ ہے, وہ تو ہر عبادت کا مغز ہے, روح ہے ہر عبادت کی. آپ دیکھیں جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادات رکھی, نماز کو لے لیں, کیا ہے نماز؟ ادھر اذان ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے نماز کے اذان کے کلمات پکارنے اور اس کے بعد دعا بھیجنی ہے, شفاعت کی دعا, درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے وضو کرنے جانا ہے تو وضو کے بعد کی ساری دعائیں انسان کو سیدھا 8 دروازوں سے جنت کو پہنچا دیتی ہے. پھر نماز پڑھنا ہے تو نماز بھی پوری کی پوری دعا ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم ہاتھ باندھ کے نیت کر کے جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ دعا ہے. وہ تو جب دعا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز سکھایا ہے دعا مانگنے کا, اس کے اندر پوری کی پوری دعا. پھر اس کے بعد رکوع کی دعائیں, پھر اس کے بعد تشہد کی دعائیں, پھر اس کے سجود کی دعائیں, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مسنون اذکار ہم دعاؤں کے نماز کے بعد کی جو درود شریف اور اس کے بعد کی دعائیں, اور پھر اس کے بعد مسنون اذکار, یہ سب دعائیں ہی دعائیں ہیں قرآن نماز کے اندر. رمضان المبارک کو دیکھ لیں تو رمضان المبارک بھی کیا ہے؟ سحری افطاری میں دعائیں, اور پھر دن بھر سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دعائیں. حج کو دیکھ لیں تو حج میں بھی کیا ہے؟ صرف اور صرف دعا. مینا میں دعا, عرفات میں دعا, مزدلفہ میں دعا, رمی جمرات کے بعد دعا, پھر مطواف میں دعائیں, ہر وقت دعائیں دعائیں دعائیں, ہیں کہ نہیں؟ ٹوٹلی دعائیں. تو دعا عبادات کا مغز ہے. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں سکھاتا ہے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی تھی سب سے پہلی. کون سی دعا تھی عبادت کی؟ عبادت کی کون سی دعا تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی؟ توبہ کی تھی. ویری گڈ. ربنا ظلمنا انفسنا, یہ بھی تو دعا کی تھی نا, بخشش کی دعا تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی, بخشش کی دعا. پھر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, لیلۃ القدر اگر میں پالوں تو میں کیا کروں, کیا مانگوں؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر, 83 سال کی عبادت کا ثواب. کیا مانگوں اس دعا, اس دن, اس رات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا؟ بخشش مانگو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بس مجھے معاف کرتا ہے. اللہ سے اس کی بخشش. اللہ نے پہلی عبادت بخشش کی دعا سکھائی. لیلۃ القدر میں دعا, بخشش کی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو خلیل اللہ ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. کوئی غرور نہیں ہے کہ میں تو جی خلیل بن گیا, کوئی غرور نہیں ہے کہ انی جاعلک للناس امامہ پہ درجے پر پہنچ گیا, امام بنا دیے گئے, لیکن غرور تکبر نہیں ہے. عاجزی کتنی ہے؟ ربنا تقبل منا. عاجزی کتنی ہے؟ ربنا ارینا مناسکنا. اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھاتے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, نماز کے بعد جب دعا ذکر مسنون اذکار میں, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو ہمیں عبادت کے اور خوبصورت عبادت کے انداز اور طریقے اور ذکر کے طریقے سکھا دے. ہمیں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, عبادت کرنی. اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس کو جو کیا ہے طریقہ بھی سکھا دے کہ تو تیرے ہاں قبول ہو جائے, اور اللہ اس کو قبول بھی کر لے. کوئی غرور, کوئی غرہ, کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا عمل اور کوئی نہیں ہے. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے پاس, تو ایک دعا ہی دعا ہے جس پہ وہ جیت جاتا ہے. یہی ہتھیار ہے جس کو ہم خواتین ہیں. آج کل تو جو حالات چل رہے ہیں, ہر گھر گھر کے جھگڑے, وہ بہوؤں اور ساسوں کا جو مسئلہ, اور وہ بیٹے جو ہاتھوں سے جا رہے ہیں, ماؤں کو روند رہے ہیں, ان کی عزت تار تار کر رہے ہیں. ماں بیچاری کیا کرتی ہے؟ صرف اور صرف دعا کرتی ہے. اس کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہوتا. وہ دعا ہی کرتی رہتی ہے اور صبر سے جمی رہتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود ان کے بچوں کو پلٹا کے پھر ان کے پاس لا کے آ کے ٹھنڈی کرتے ہیں.
یہ مومن کا ہتھیار ہے. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومنات بن جائیں. جنگ ہم تو وہ ایک ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں کہ 1 to 1 کا ایک بیر آ جاتا ہے، اس نے ایسا کر دیا تو میں ایسا کر دوں گی. ہمارے اندر وہ مومنانہ صفات، وہ جذب کرنے والی، ایبزارب کرنے والی، اگنور کرنے والی، وہ فافو وصفحو فصفح صفح الجمیل، کہ اچھی طرح سے اس کو درگزر کر دو، اگنور کرو، نرمی کرو، کرنے دو جو کوئی کرتا ہے، تم اپنی جگہ پہ جمے رہو اور ڈٹے رہو. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے. اور ہم نے دیکھا جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، کوئی ہتھیار نہیں تھے، فقط ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں تھیں، دعائیں کر رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری رات جس وقت بارشیں برسائی گئیں اللہ کی طرف سے اور مدد آئی اور فرشتے اتارے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے قبلہ رو ہو کر دعائیں کر رہے تھے. یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور سارے کے سارے مسلمان مومن وہ بھی دعاؤں میں مشغول ہیں. یہ دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بہترین تحفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ ہے دعا کا تحفہ. دعا اتنی تاثیر ہے اس دعا کے اندر کہ ہم ایک تحفہ تو دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ دعا ہے جو ہماری تقدیریں بدل سکتی ہیں. سب کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے. ایون دعا سے تو انسان کی موت بھی ٹل جاتی ہے. جی، قضا موت کو ہی کہتے ہیں. تو تڑپ کے خلوص سے مانگے. ہم نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی یہ کہ موت سر پہ کسی کے منڈلا رہی تھی اور ایسے تڑپ کے دعائیں مانگی گئی کہ وہ آئی بھی موت لگتا تھا کہ ٹل گئی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تڑپ کے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم کسی سے ملیں اور ہم دعا دیے بغیر جدا ہو جائیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ دو مومن آپس میں ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کوئی دعا ہی نہیں دی. ایک تو سلامتی کی دعا جو ہم السلام علیکم کرتے ہیں، اور دوسرا جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ مصافحہ جب ہم کرتے ہیں نا کسی سے ہاتھ ملا کے، تو جب ہم دعا ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم نے کیا دعا سکھائی گئی؟ یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ مجھے بھی معاف بخش دے اور تمہیں بھی بخش دے. جتنی دیر مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ دونوں مومنوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. بس اب میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گی اور آپ میرا، اور ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ایک دوسرے کا ہاتھ، تاکہ سارے گناہ جھڑ جائیں اور ہم آزاد ہو جائیں. فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اس نے دعائیں نہیں آپس میں ایک دوسرے کو دی. پھر ایک اور چیز پر حیران ہوتے ہیں فرشتے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر اگر وہ اٹھ جاتا ہے نا تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اس نے اتنی اچھی عبادت کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. جو دعا نہیں مانگتا نا وہ تکبر کی علامت ہے اس کے اندر. جو دعا نہیں مانگتا اس میں تکبر ہے. یہ تکبر کی نشانی ہے جو دعا نہیں مانگتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ لوگ وہ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. اور دعا کیا ہے؟ مخ العبادہ، عبادات کی روح، عبادات کا مغز. جو دعا نہیں مانگ رہا وہ تکبر میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہمارے اندر سے اگر یہ تکبر ہے تو اس کو بھی نکال دے. سب سے بہترین دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں سکھائی گئی ہے، اور بہت خوبصورت دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حج عمرے میں لازم کر دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو. دنیا بھی مانگنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی نعمتیں، ہم ان کے بغیر اپنی زندگیاں آج نہیں گزار سکتے. اور اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا زوال بھی مانگنا چاہیے. حضور نے سکھایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک.
خدا نہ خواستہ لائٹ چلی جائے تو کیا ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی؟ آج جو اس لائٹ کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں، سوچ کے تو دیکھیں، اگر جاتی ہے صبح 9 بجے سے 2 بجے تک لائٹ تو کیا حال ہوتا ہے؟ سب کچھ رک جاتا ہے، جیسے زندگی کا پہیہ ہی رک گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نعمتوں کے زوال سے بھی محفوظ فرمائے. یہ بھی اپنی دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے. دعا میں مانگنا ہے نا جب، تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے. اپنے لیے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلے کس کے لیے مانگنا ہے؟ اپنے لیے. ہم دیکھتے ہیں دعائیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بتائیں اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے لیے خود لوگ مانگتے ہیں. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ربنا اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ مجھے بھی معاف بخش دے اور مومنین اور مومنات کو بھی بخش دے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے کس کے لیے مانگنا ہے؟ اپنے لیے. اس کے بعد کس کے لیے مانگنا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے مانگنا ہے، اور اس کے بعد تمام مومنین مومنات کے لیے مانگنا ہے. ہاں جی، جب آپ کے عزیز و اقارب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں، والدین آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، آپ کے اقربا آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، پھر اس سے اور مزید سرکل باہر نکالیں تو پڑوسی آ جاتے ہیں، پھر دوست احباب آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ملک و قوم آ جاتی ہے، پھر ملت آ جاتی ہے، پھر امت آ جاتی ہے. تو سب لوگ اور پھر پورے کے پورے جو جا چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، ان سب کے لیے مانگیں. کون ہے جس کو آج ضرورت نہیں ہے دعا کی؟ کون ہے جس کو آج حاجت نہیں ہے کہ وہ، کون نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ کون جہنم سے بچنا نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ سارے بخشے جائیں؟ سب کو ضرورت ہے نا. تو سب کے لیے دعا مانگنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ سے جب اس کی رحمت مانگی جاتی ہے، اس سے دعا مانگی جاتی ہے، تو وہ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک برتن ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمیں کچھ ڈالنا ہوتا ہے. تو اگر وہ برتن گندا ہو تو کیا ہم اس کے اندر کوئی کھانا ڈال کے کھانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کبھی بھی ہم گندے برتن میں کھانا ڈال کے نہ خوشی محسوس کریں گے، نہ اس کو کھانا پسند کریں گے. تو بس اگر ہمارے اندر کے نفوس گندے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر کے نفوس کو پہلے دھونا ہوگا، اس کو صاف کرنا ہوگا، اپنے نفوس کو بخشش سے دھلوانا ہوگا. رمضان المبارک آنے والا ہے، اس پہ لگ جائیے، توبہ کے اوپر لگ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. سید استغفار کو لازم پکڑ لیجئے. صبح شام کی دعاؤں میں ہے سید الاستغفار، لازم پکڑ لیجئے اس کو، تاکہ جب رمضان المبارک میں پہنچے تو کم سے کم اس حال میں ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، شفقتیں اور محبتیں ہماری رحمت جھولی میں ڈالے تو اس کو فخر محسوس ہو، اس کو کراہیت نہ آئے کہ میں کیسے اس کو دے دوں، یہ تو خود ہی اتنا گندا ہے، اس کے اندر میں کیسے ڈالوں. ڈالے گا تو وہ رب ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن ہم نے اس کو دکھانا ہے کہ یہ ہم کتنے خوبصورت اور چمکدار برتن ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ڈال کے پھر فخر محسوس کریں. اگلی چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسان کو اپنی زبان اور اپنی پیٹ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. قد صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو زبان یہ نہ ہو کہ اتنے نیک اعمال کر رہے ہیں اور یہ زبان جو ہے ہمیں ہماری زبان کی وجہ سے اوندھے منہ جنت میں، جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے. زبان کی حفاظت اور ساتھ اپنے پیٹوں کی حفاظت. پیٹوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ رزق حلال. ویری گڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی کو کہا تھا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میں جو دعا قبول مانگوں وہ میری قبول ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنا رزق حلال کر لو، جب دعائیں قبول ہوں گی. رزق حلال آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے.
اب دعا مانگنے ہم بیٹھتے ہیں، یہ چند باتیں ہم نے دھیان رکھ لی کہ استغفار سے اپنے نفوس کو دھونا ہے اور پھر اپنا رزق حلال کرنا ہے اور اپنی زبان اور شرمگاہ زبان اور پیٹ کی حفاظت کرنی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اس آداب سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہماری دعائیں قبول کرے گا. قرآن بتاتا ہے کہ دعا مانگنے کے کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری آداب وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور باطنی آداب وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، سورہ اعراف کی آیت ہے. اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیا اور چپ کے. ٹھیک ہے، اور دو باطنی آداب بتائے گئے جس میں کیا ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ بھی سورہ اعراف ہی کی آیت ہے کہ اللہ اپنے رب کو کیسے پکارو، خوف اور طمع کے ساتھ پکارو. تو تضرع اور خفیہ اور خوف اور طمع، دو ظاہری آداب اور دو باطنی آداب. تضرع میں کیا آتا ہے کہ جب گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو یہ وہی مثال ہے کہ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو فقیر آتا ہے ہم سے مانگنے کے لیے تو وہ اپنا ایک حلیہ بنا لیتا ہے. اگر وہ بہت اچھے کپڑے پہن کر ہم سے مانگنے آئے گا تو ہم کبھی بھی نہیں اس کو دیں گے. اس کو اپنا ایک گیٹ اپ بنانا پڑتا ہے نا، بال بھی کھیرنے پڑتے ہیں، حلیہ ایک ایسا بنانا پڑتا ہے، پھر اس کی شکل بھی اپنی ایسی مسکین سی بنانی پڑتی ہے، پھر اس کو کچھ الفاظ بھی سیکھنے پڑتے ہیں، پھر وہ آ کے پھر وہ جو ہے اپنی حاجت پیش کرتا ہے. تو جب دنیا میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ فقیر آتا ہے، محتاج آتا ہے غنی سے مانگنے کے لیے تو ایک خاص حلیے کے ساتھ آتا ہے اور کچھ انداز اختیار کرتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمیں بھی اس انداز کو اختیار کرنا لازم ہے. اللہ کے نبی نے بتایا تھا، ایک صحابی دعا مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو کہا اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم شکل ہی رونے والی بنا لو. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ضروری ہے اور یہ چیز ایک ظاہری اپیئرنس بھی اس کے اندر لانی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عاجزی سے دعا مانگتے تھے کہ لگتا تھا جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، چپ کے روتے تھے، ایسے روتے تھے، زور زور سے آوازیں لگا لگا کے شاعرانہ انداز میں گا گا کے دعائیں مانگنا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. خفیہ طریقے سے پکارو اللہ کو، آرام سے چپ کے گڑ گڑاتے ہوئے پکارو. اذ نادى نداء خفیا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے پکارا تھا؟ چپ کے گڑ گڑاتے ہوئے پکارا تھا. تو کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی فوراً ان کی دعا قبول کی گئی، ان کو فوراً خوشخبری دی گئی. یحییٰ بیٹے کا نام بھی تجویز کیا گیا، اس کی صفات بھی بتا دی گئی، تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی تھی، ایسے ان کی دعا قبول ہو گئی تھی. تو چپ کے عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے. اگلی بات کیا ہے، جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اب ہم مانگ رہے ہیں عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ رہے ہیں، اب ہم کہ اللہ میاں جلدی سے مجھے بس یہ دے دیں، جلدی سے مجھے بس یہ دے دیں. صحابہ نے پوچھا جلد بازی کی دعا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی کی دعا یہ ہے کہ انسان دعا مانگے اور اس کی قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کہے کہ میری تو کبھی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، تو وہ اس سے دعا مانگنا ہی چھوڑ دے. یہ ہے جلد بازی کی دعا. سمجھ آئی؟ نہیں قبول ہو رہی پھر بھی مانگے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو رہی ہے. اس کے طریقے اور انداز فرق ہوتا ہے، ابھی آپ کو وہ بھی بتاؤں گی. خفیہ طور سے چپ کے مانگنا ہے. کیوں زور زور سے بول کے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگنا؟ کیونکہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، وہ تو سینے کے حال جانتا ہے، وہ تو دلوں میں اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے. حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ ربی انی، کیا دعا کرتے ہیں وہ؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ اللہ میں اپنے تمام غم اور تکلیفیں صرف تجھی کو بتاتا ہوں اور میں کسی کو نہیں بتاتا.
چپکے آہستہ آہستہ اللہ سے دوستی کر کے، اللہ سے باتیں کر کے، ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کریں اور گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہو کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے سجدے میں، اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو خفیہ طور پر چپکے دعا مانگنی ہے، جلد بازی سے نہیں مانگنی. اور جب مانگیں گے نا تو ایسی دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ جو امپاسبل ہو. مثال کے طور پہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ امر محال ہی مانگ لیں گے، مجھے میں مانگ لوں کہ یا کوئی فقیر مانگ لے کہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے. صحیح ہے نا؟ تو یہ کوئی امر محال بھی نہیں مانگنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گناہ اور ظلم و زیادتی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، قطع رحمی کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، تو ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ساری مخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. ایک صحابی یا تابعی تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس بات کو ایسے جانا کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہوتا تھا تو میری بیوی بھی میری بڑی فرما برداری کر رہی ہوتی تھی، میرے ملازم، میرے جو خادم ہے وہ بھی بڑا اچھا میرے ساتھ بہیو کر رہے ہوتے تھے، اور میری سواری بھی مجھے کبھی تنگ نہیں کرتی تھی. لیکن جب میرے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوئی تو میری بیوی بھی میرے آگے بولی، میرے خادم بھی میرے آگے اٹھے، اور میری سواری نے بھی مجھے تنگ کیا. تو سمجھ لیجئے کہ اگر ہماری یہ تین چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہیں. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے. جو باطنی آداب ہے وہ کیا ہے؟ خوفا و طمعا، خوف اور طمع کے ساتھ پکارو. تو خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اب ہمارا دین دو چیزوں کے درمیان کا نام ہے نا، امید، خوف بھی اور امید کے درمیان. ہمارا دین دونوں چیزوں کے درمیان چلتا ہے، ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف امید ہے. خوف اگر بہت زیادہ ہو جائے تو امید ختم ہو جاتی ہے کہ یار میں تو اتنا گناہگار ہوں، میرا کیا بنے گا، تو پھر انسان اچھے عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اور اگر امید اتنی زیادہ ہوگی نہیں، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، تو پھر انسان مادر پدر آزاد گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. تو پھر ہم کیسے پکاریں؟ جب تک اطاعت بھری زندگی گزار رہے ہیں تو خوف کے ساتھ جئیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے جئیں. پتہ نہیں یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسے کر لے، پتہ نہیں اس کا مجھے وہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں یوں نہ ہو جائے. خوف کے ساتھ اطاعت بھری زندگی گزارے، اور جب یہ احساس ہو جائے کہ میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک طمع اور لالچ ہو جائے. کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ جو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. صحیح؟ وہ یاد ہے نا ایک شخص کا واقعہ جس نے کیا کہا تھا؟ جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق. تو یہ گمان اچھا کب رکھنا ہے؟ جب ہمیں فیلنگ آ جائے کہ ہائی پتہ نہیں کسی وقت بھی میں جا سکتی ہوں، قریب المرگ ہو جائے یا ایج آ جائے ایسی، یا آپ کو کبھی بھی فیلنگ آ جائے، تو بس ایک گمان ضرور رکھیں، لیکن اطاعت بھری زندگی میں اللہ کے خوف کو اپنے اوپر حاوی رکھ کے چلنا ہے. تو یہ ہے ہمارا خوف اور طمع کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنے کا اور انداز زندگی بسر کرنے کا طریقہ. اب جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا مانگنے میں سب سے پہلے جیسے چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، آداب کا خیال رکھنا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے. تعریف بیان کرنے کے بعد درود شریف بھیجنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بتاتے ہیں حضرت غزالہ کہ کیا ہوا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے مسجد نبوی میں اور آیا، اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا مانگنے میں بہت جلدی کی، اس کو چاہیے تھا کہ یہ کیا کرتا، اس کو چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کے شایان شان اس کی تسبیح کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو. یعنی اللہ کی تسبیح، پھر درود، اور پھر اپنے لیے دعا کرو.
ابھی وہیں بیٹھے تھے صحابہ کرام کے، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی آ کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، پھر اس کے بعد درود شریف بھیجا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مانگو جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا. تو یہ ہے وہ بات کہ ہمیں نماز پر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اللہ کے نبی کے اوپر درود نہیں بھیج دیں یا اللہ کی تسبیح بیان نہ کر لیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتے ہیں کہ جیسے کوئی سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں اور اپنے ماتحت کو آرڈر دیے جا رہے ہیں، اللہ میاں یہ کر دیں، اللہ میاں یہ کر دیں. ہمارا حال تو بالکل ایسا ہے. دعا مانگنے کا باقاعدہ ایک ادب، ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہے، اور ہمیں اسی طرح سے اللہ سے بندگی کا اظہار کرنا ضروری ہے تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگیں، اس کے ناموں کا، اس کی صفات کے حوالے سے مانگیں گے تو اس کی رحمت کو جوش آئے گا. آپ کو میں کہوں اگر کہ کوئی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، سپوز ہماری بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں چلو جی کک شیف ایمن چلو جی میرے لیے ایک بہت مزیدار گلاس شربت کا بنا لاؤ، شیف ایمن میرے لیے ایک پراٹھا بنا لاؤ. یا اپنی ملازمہ کو بھی ہم شیف کہہ کے مخاطب کریں گے تو وہ کتنی شوق سے وہ کام کرے گی وہ خوش ہو جائے گی، اس کا دل کرے گا کہ ہاں میں ایسے کروں. تو اگر اس کی میں اپنے شوہر کو کہوں آپ تو اتنے کائنڈ ہیں کہ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو ایسے کر دینا چاہیے، تو وہ فوراً اٹھائیں گے اور دے دیں گے، کریں گے نا. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ کیوں نہیں ہماری دعا کو سنے گا. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا غافر الذنب، گناہوں کو بخش دینے والے، ہمارے گناہ بخش دے، تو اللہ کیوں گناہ نہیں بخشے گا. سمجھ آئی نا؟ یہ اللہ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے نا، تو ہماری وہی کیفیت، وہی طبیعت اللہ نے ہماری محبت کو اپنی محبت سے، ماں کی محبت سے تشبیہ دی نا. اپنی محبت کو 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے. تو گویا ہمارے اندر وہی چیزیں ہیں اور اس کا ایک ہلکا سا رمق ہے بس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر اس کی لامحدود صفات ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہی انداز ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اس کا ناموں کا واسطہ دے کے جب مانگیں گے یا رزاق ہمیں رزق عطا فرما دے، رزق دینے والے، رزق کی کنجیاں تیرے پاس ہیں. صحیح؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا بہت سیدھے سادے 2 ٹوک الفاظ میں مانگنا چاہیے. اللہ کو لفاظ ہی نہیں پسند. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو کوئی آ جائے ذرا ہمارے دروازے کے اوپر مانگنے والا یا مانگنے والی اور زور زور سے چیخ کے ہمارا آوازیں لگا رہی ہو، ہمیں پکار رہی ہو، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم کہیں گے کون ہے یہ شور مچا رہا ہے، اس کو بھیجو یہاں سے، بھاگے جائے، اس کو کہو چلے جائے. ایسے ہے نا، ہم اس کی کوئی بات سننا پسند نہیں کریں گے. تو بس پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے؟ سیدھے سادے آرام سے 2 ٹوک الفاظ میں مانگے. لفاظی کی ضرورت نہیں، اللہ کو شاعرانہ انداز نہیں پسند. جو حاجت ہے آرام سے بیان کر دیں. اللہ کے نبی کی ساری دعاؤں میں ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے، سمپل ورڈز. اللہ میں مسلمان ہوں، تو نے مجھے مسلمان بنایا، تیرا شکر تو نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے مسلمان ہی رکھنا ہے نا. تو اتنا پیارا ہے، اتنی سی سمپل سی دعا ہے. کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھلا دیا، پلا دیا اور مجھے مسلمان بنا دیا. اس میں کوئی لفاظی ہے؟ اس میں کوئی مشکل الفاظ ہے؟ تو کیسے مانگنا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں آتی ہی نہیں دعا مانگنی، ہم کیسے مانگیں؟ جو دل کے اندر ہوگا وہ سب زبان پر آئے گا خود بخود. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے مانگنا کیا کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ ہم نے کیا کیا مانگنا ہے. تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے بہت ہی بڑا مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعائکم، رسول کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کی طرح کم مت سمجھو.
रसूल के पुकारने को अपनी पुकारों की तरह का मत समझो। उनकी पुकारें तो ऐसी थी कि वो तो मुस्तजाब हुई थी। तो लिहाजा जितनी भी कुरान में दुआएं हैं जो कबूलियत के दर्जे पर पहुंची हैं, वो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए रखी हैं, ताकि हम उनसे सीखें और उस तरह से हम दुआएं अल्लाह ताला से मांगा करें। मसनून दुआओं का भी याद कीजिए, अगर याद नहीं होती तो तर्जुमा याद कीजिए और उस तरह करिए। लेकिन याद रखिएगा, दुआएं पढ़ी नहीं जाती, मांगी जाती हैं। समझ आ गई? पढ़ पढ़ के क्या हुआ? असल चीज ये है कि पढ़ पढ़ के उनको याद कर लें, उनकी कैफियत दिल में बिठाएं और फिर खुद ब खुद आपके दिल से निकलेंगे। वो पढ़ी नहीं जाती, दुआएं हमेशा मांगी जाती हैं। दुआ को 3 मरतबा दोहराना मसनून है। जो शख्स, हदीस में आता है, मफहूम है कि जो शख्स 3 मरतबा जन्नत मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, तो जन्नत उसके लिए कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नता, कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। और जो शख्स कहता है कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, तो जहन्नुम उसके लिए दुआ मांगती है। 3 मरतबा वो ये कहेगा तो जहन्नुम उसके लिए कहती है अल्लाहुम्मा आइज़हु मिनन नार, कि अल्लाह तो इसको आग से बचा लेना। तो एक दुआ को 3 दफा मांगे तो इंशाअल्लाह वो जरूरी कबूलियत के दर्जे पर पहुंचती है। पूरे तवक्कुल से मांगे, जिद से मांगे, ढिठाई से मांगे, लेकिन बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये काम ही नहीं होता, अल्लाह सब कुछ करें, अल्लाह मियां से प्यार मोहब्बत तरीके से मांगना है। और क़िबला रूह होकर मांगना भी सुन्नत का बेहतरीन नमूना और तरीका है। अभी मैंने आपको बताया था कि जंगे बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रूह होकर दुआ मांग रहे थे। उसके बाद ये कि दुआ मांगने के बाद आमीन कहना जरूरी है। जब हम दुआ मांगने के बाद आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और फिर कहते हैं ये सब तेरे लिए भी हो। खुसूसी तौर पर हदीस के अल्फाज इस तरह से आते हैं कि एक मोमिन जब अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए दुआ मांगता है तो फिर उसकी वो दुआ उसके हक में इसी तरह कबूल होती है कि जब वो आमीन कहता है तो फरिश्ते उसकी दुआ पे आमीन कह के कहते हैं ये सब तेरे लिए भी हो। तो गोया मांगे अपने लिए, लेकिन अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने अजीजों कारिब के लिए, सबके लिए जब मांगते हैं तो जब मांगने के बाद हम आमीन कहेंगे तो इंशाअल्लाह वो सारी दुआएं हमारे हक में भी पूरी होने वाली हो जाएंगी। जब अल्लाह ताला से जिद, तवक्कुल और ढिठाई से मांगते हैं तो आपको एक मिसाल और वाकया बताती हूँ कि हज्जाज बिन यूसुफ बहुत सख्त किस्म का गवर्नर गुजरा है। तो उसने बस एक ही अच्छा काम किया था शायद, और वो ये था कि उसने कुरान मजीद के ऊपर एराब लगवा दिए थे। बाकी उसने बहुत जुल्म ज्यादतियां भी की, लेकिन उसका हाल ये था कि एक दफा वो तवाफ करने आया। तो जब वो तवाफ कर रहा था तो एक नाबीना शख्स हरम में बैठा था और अल्लाह ताला से मांग रहा था कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बिनाई वापस कर दे, अल्लाह मुझे मेरी नजर लौटा दे। अब वो दुआएं मांग रहा था तो हज्जाज बिन यूसुफ जब वहां से 2 दफा गुजरा तो उसने उसको ठोका मारा और उसने आगे से कहा, ये तुम कैसे अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हो? मेरे तवाफ के 7 चक्कर पूरे होने से पहले अगर तुम्हारी बिनाई वापस ना आई तो मैंने तुम्हारा सर कलम करवा देना। कि अल्लाह के घर में तुम बैठे हो और तुम्हारी ये दुआ कबूल ना हो तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा देना था। तो वो जालिम वो इस बंदे को अपनी जान के लाले पड़ गए। पहले तो वो मांग रहा था आराम आराम से, अब उसको जान के लाले पड़े। तो अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाऊ, हाँ जी, जब मुस्तरिब होके उसने पुकारा तो फयक्शिफु सू, अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ को कबूल कर लिया। इधर तवाफ मुकम्मल हुआ, उधर उस शख्स की बिनाई वापस आ गई। ये है तरीका। हम मांगते हैं दुआ तो हम कहते हैं कि दुआ ही नहीं कबूल हो रही। हम देखें हमारे अंदर कितना इस्तराब और कितनी तड़प है जिसके साथ हम दुआ मांग रहे हैं। फिर ये कि गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं होती। अगर हम पढ़ पढ़ के मांग रहे हैं या हम एक रूटीन के तौर पे मांग रहे हैं तो दुआ कबूल नहीं होती। अगर दिल में गफलत है, एक शख्स बैठा था, वो पढ़े जा रहे अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। तो हज़रत अली ने आगे से फरमाया, ये क्या कर रहे हो? ये तो तौबातुल कज़्ज़ाबून है, ये तो झूठे की तौबा है, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो।
اگر تم نے کرنا ہے تو کیسے مانگنا چاہیے. ایک دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی میں مچھلی میں جب دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی پاک ہے، میں ہی گناہگار ہوں، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کر دیا. کیا انہوں نے وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا تھا؟ کیا حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا تھا؟ ایک مرتبہ پڑھا تھا، دل سے پڑھا تھا. ہم کہتے ہیں وہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، وہ ہاں دانے پھینکتے جاؤ، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاتھوں میں باتیں ہو رہی ہیں، تسبیح کے دانے گھوم رہے ہیں. ہاں جی، وہ ہاتھوں میں وہ کلپ لگا لیا، اس کو کاؤنٹر، اس کو کرے جا رہے باتیں بھی کرے جا رہے ہیں، ایک عادت پڑی بھی ہے، ٹک ٹک بھی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایک دفعہ مانگے، دل سے مانگے، صحیح طرح مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور وہ قبول کر کے چھوڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے صرف انداز فرق ہوتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے، صرف انداز فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید قبول نہیں ہوئی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا مانگنے سے عاجز نہ رہو، کہ اللہ نے دعا سے کبھی کسی کو ہلاک نہیں کیا. ٹھیک، تو دعا مانگنے سے رکنا نہیں چاہیے، اس سے ہم ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا فائدہ ہی ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ یا تو جو مانگ رہے وہ مل جائے گا، یا وہ نہیں ملے گا تو وہ علیم بذات الصدور 70 ماہوں سے زیادہ علیم خبیر رب جانتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ چیز بہتر ہے، میں یہ دے دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، ہم مانگ رہے تھے کہ ہماری پسند کی شادی ہو جائے، اللہ نے کہا نہیں، یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اولاد فرما بردار اور نیک دے دیتا ہے. ہمیں کیا پتا، جو مانگا وہ مل گیا اس کو تو ہم کہتے ہیں قبول ہو گئی دعا. جو مانگا تھا نہیں ملا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ اور دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وہ بھی نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کچھ اور بھی نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ دعا مانگ رہی ہوں میرا بچے کو چاند سی ڈاکٹر بہو بیوی مل جائے. اب وہ دعا یہ تو قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ قبول کیسے ہو رہی ہے کہ وہ جا رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے. وہ دعا ایک آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، دعا ٹال دیتی ہے ہر اس آفت کو جو ابھی اتر چکی ہے یا ابھی نہیں اتری. یہ حدیث ہے، سمجھ آ گئی؟ تو دعا آفتوں کو ٹالتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اور مصائب اور حوادث کا دفاع تضرع اور عاجزی اور سے گڑگڑاتے ہوئے مانگی ہوئی دعا سے کرو. دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بہت ہی اچھی حدیث لگتی ہے، مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو. زکوٰۃ دو گے تمہارا مال محفوظ رہے گا، ایک پائی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، نہ ایک انگوٹھی ادھر سے ادھر ہوگی اگر آپ پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں تو. بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. ہم جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس فیسیں لگا لگا کے، اس سے علاج، اس سے فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد صدقے دو بھائی. حضور نے فرمایا اگر ہم کہتے ہیں ہم دیے جا رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اور زیادہ دیں. اس کا مطلب ہے ابھی اتنے نہیں، اس سے زیادہ دیں گے تو یہ بیماری ٹلے گی، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ بیماریوں کے علاج صدقے سے کرو. ٹھیک ہے، ہاں علاج کروانا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن صدقات تو اللہ تعالیٰ اسی چیز میں جو شفا 10 دن میں دینی تھی اللہ تعالیٰ 2 دن میں دے دے گا. سمجھ آ گئی؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مصائب اور حوادث کا دفاع، یعنی اگر مشکلات یا کوئی پریشانیاں یا ایکسیڈنٹس یا کوئی کلیمٹیز آتی ہیں تو ان سے کیسے بچو گے؟
तदर्रु और आजजी से गिड़गिड़ाते हुए मांगी हुई दुआ से। वो दुआ तुम्हें उन मसाइब और हवादिस से बचाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के पास गए तो उनकी वालिदा का जब इंतकाल हो गया और कलाम करने के लिए हजूर अल्लाह के हजूर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? अल्लाह ताला ने कहा था, मूसा आज जरा संभल के बात करना, तुम्हारे लिए उठने वाले दुआ में आज हाथ जो है दुआ में उठने वाले हाथ आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये माँ बाप की दुआएं हमारे ऊपर एक आड़, एक हिफाजत, एक साया, एक जैसे मुर्गी के पर होते हैं ना और उसके अंदर बच्चे होते हैं, महफूज होते हैं, तो इस तरह माँ बाप की दुआएं वो अपनी औलादों के लिए एक ऐसे साये के तौर पर एक हिफाजत का एक जरिया होती है। अल्लाह हमें भी ऐसी माएं बनाए जो अपनी औलादों के लिए कसरत से दुआएं करने वालियां हो जाएंगी। औलादों क्या, अपनी सब लोगों के लिए हम दुआएं करने वालियां हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे देखिए एक माँ एक बच्चे को अंगारा कभी नहीं उठाने देती ना, उसको मालूम है कि ये बच्चा मेरा अगर अंगारा उठाएगा तो उसके हाथ जल जाएंगे, ये इसके लिए नुकसानदेह है। अगर ये उठाएगा तो माँ कभी भी उस बच्चे को अंगारा नहीं उठाने देगी, या कभी भी स्विच बोर्ड के अंदर हाथ नहीं डालने देगी, या कभी भी उसको कुएं के अंदर जंप नहीं लगाने देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके लिए नुकसानदेह है। बेशक वो बच्चा जितना मर्जी जिद करता रहे, माँ की मोहब्बत का ये तकाजा है कि वो उसको वहां जाने से महफूज कर लेती है। बिल्कुल अल्लाह ताला भी 70 माओं से ज्यादा जब प्यार करता है तो हम जो चीज मांग रहे होते हैं अगर वो हमें नहीं दे रहा होता तो दैट मीन्स वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, आसान तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, शायद तुम एक चीज से बहुत मोहब्बत करते हो लेकिन वही चीज तुम्हारे लिए जो है वो बुरी होती है, वो जरा आसान। तो ये 3 अंदाज है अल्लाह ताला की दुआ के कबूल करने के इस दुनिया के अंदर कि अगर वो नहीं देता तो वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसके बदले में जो अच्छी है वो हमें दे देता है, और अगर वो भी नहीं देता तो फिर कोई चीज किसी तकलीफ से वो हमें बचा लेता है। चौथा तरीका और अंदाज अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या है कि जब इंसान दुनिया से जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। वो कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नेमतें मुझे किन अमाल के बदले में मिल रही हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे ये नेमतें तुम्हें तुम्हारी उन दुआओं के बदले में मिल रही हैं जो मैंने दुनिया में कबूल नहीं की थी। तो वो धाड़े मार मार के रोएगा इंसान कि काश हमारी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना हुई होती, इतना रिस्क मिलना था हमें आखिरत में। उसके अलावा 5वां तरीका अल्लाह ताला का वो इससे भी हसीन और खूबसूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी नहीं करते, दुनिया में 3 काम भी नहीं करते, चौथा काम आखिरत में वो भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेंगे कि इंसान को कहेंगे कि ए मेरे बंदे, इसको अपने करीब बुलाएंगे और इसको कहेंगे कि तूने फलां वक्त में फलां दुआ मांगी थी। तो इंसान कहेगा जी मेरे रब मैंने मांगी थी, तो फिर वो कबूल नहीं हुई थी। वो कहेगा जी मेरे रब वो कबूल नहीं हुई थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे आज मांगो क्या मांगते हो, आज तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह। और उस वक्त हमारे दिलों की क्या दुआ होगी सिर्फ आप खुद ही जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सबसे खूबसूरत अंदाज और तरीका है। अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। हमें ही यकीन नहीं होता, हमें ही तवक्कुल नहीं होता, हम ही हिम्मत हार जाते हैं और हम ही वो अंदाज इख्तियार नहीं करते जो अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला ने हमें तरीके बताए। अल्लाह ताला हमें इन तरीकों के मुताबिक दुआएं करने के अंदाज और तरीके भी सिखा दे और हमें हमारी दुआओं को मुस्तजाब भी कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुन्नत की मसनून दुआओं से इश्क और प्यार अता फरमाकर अल्लाह बेहतरीन दुआएं करना सिखा दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन।